السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا مگر ناموں کی۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، یعنی مختلف نام۔ سمیتموہا جو تم نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں اس کے۔ انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل۔ ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے، یعنی حکم کرنا، فیصلہ کرنا، دنیا کو چلانا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ اس نے حکم دیا ہے یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر خاص اسی کی۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یہ ہے دین قیم یعنی درست دین، ایسا دین جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کی توجہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے اور مومنین کی عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ کے آداب سکھاتے ہوئے یہ بات سکھائی کہ تبلیغ ہمیشہ اس وقت کرو جب سننے والا پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہو۔ اگر اس کی توجہ نہیں ہے تو ایسے وقت میں اس کو مسئلہ نہ بتایا جائے۔ بعض لوگ ایسے وقت میں جب ایک شخص بھرپور طور پر کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کو مسئلہ سناتے ہیں تو ان کے وہ بات الٹی اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نشے میں، شراب کے یا کسی چیز کے نشے میں دھت ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ مسئلہ بتانا کہ نشہ منع ہے تو وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ تو تبلیغ کے لیے موقع کا انتظار کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ کرتے ہوئے جس کو ہم بات سنا رہے ہیں اس کی اکتاہٹ کا خیال رکھا جائے، یعنی اس کو ایسے وقت میں بات کی جائے جب وہ اکتا نہ رہا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق بات کی جائے۔ اگر وہ غصے والا ہے تو اس کے حساب سے، اگر وہ بہت عقل مند ہے تو اس لحاظ سے، اگر وہ بیوقوف ہے تو اس لحاظ سے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ بہرحال مسئلہ ہمیشہ سناتے ہوئے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا سننے والے پر کیا اثر مرتب ہوگا، اور موقع محل کے لحاظ سے گفتگو کی جائے تو انشاءاللہ مؤثر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرنے کے بعد ان کے خواب کی تعبیر سنائی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام قید میں ہیں اور ان قیدیوں کو سنا رہے ہیں اللہ کا دین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاہے بگاہے وہاں قیدیوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے تھے، اور مومنین کا یہی شیوا ہے کہ مومنین کے لیے قید ایک آرام گاہ ہوتی ہے۔ جب وہ دین کے معاملے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جیلوں میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو باہر آ کر نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ، ان کی ایک بہت لمبی چوڑی تفسیر قرآن ہے جس کا نام تفہیم القرآن ہے۔ اس کا بہت سا حصہ انہوں نے قید میں لکھا، کیونکہ مرزیوں کے خلاف جب تحریک اٹھتی تھی تو اس سلسلے میں یہ کئی دفعہ گرفتار ہوئے۔ اسی طرح بہت سی تفاسیر ایسی ہیں جن کے مفسرین نے بہت سا حصہ جیلوں میں لکھا۔ ائمہ کرام میں سے جس طرح امام احمد بن حنبل ہیں اور دیگر ائمہ کرام، حتیٰ کہ یہ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں بھی، اور دیگر بڑے بڑے علماء کے بارے میں یہ ہماری تاریخ کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جیلوں کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا اور اس وقت کو ضائع نہیں کیا۔ بہت سی کتابیں لکھیں یا وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، یعنی ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہم بھی اپنے لیے قید کا انتظار کریں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اپنے گھروں میں اور دیگر مواقع پر
جب ہمارے بچے یا ہمارے ماتحت ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ہم ان کو چھوٹی چھوٹی قرآن کی، حدیث کی کوئی نہ کوئی بات ان کے کانوں میں ڈالتے رہیں، انشاءاللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، دیکھیں کہ یہ الفاظ کتنے اچھے ہیں۔ حالانکہ آپ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک ذی قدر نبی ہیں، اور یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کو اچھے لفظوں میں مخاطب کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کا یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ الفاظ اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ وہ اچھے طریقے سے بات کیا کریں، کیونکہ اچھے طریقے سے جو بات کی ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، اور جو بات اچھی نہیں ہوتی تو شیطان وسوسے اور لڑائیاں ڈال دیتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، لیکن تم دونوں میں سے ایک، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور لیکن دوسرا، فَيُسْلَبُ، پس سولی چڑھا دیا جائے گا، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ یعنی انہوں نے یہ تعبیر کی کہ جس کا کاروبار شراب کشید کرنے کا تھا وہ پھر بحال ہو جائے گا، لیکن جو نان بائی ہے وہ پکڑا جائے گا اور سولی چڑھا دیا جائے گا۔ سولی اور پھانسی میں فرق ہے، پھانسی میں تو پھندا ڈال کے مار دیا جاتا ہے اور پھر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن سولی جو کہ اسلام میں یہ سزا رائج نہیں ہے، اور آج کل تقریباً ویسے بھی یہ سزا ختم کر دی گئی ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبے بانس کے ساتھ مجرم کو اوپر کے کنارے پر باندھ دیا جاتا تھا، اس طرح سے جکڑ دیا جاتا کہ وہ وہیں جتنی دیر پر تک بھوکا پیاسا زندہ رہ سکتا رہتا، اور پھر جب مر جاتا تو اس کی لاش کو پرندے کھا جاتے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی کہ دوسرے کے ساتھ یہ حال ہوگا، یعنی اسے سزا سنا دی جائے گی۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا ہے معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھتے تھے۔ بعض مفسرین نے آیت کے اس حصے کی تفسیر یہ کی ہے کہ جس کو سزا کی تعبیر بتائی گئی تھی وہ کہنے لگا کہ میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو فیصلہ کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے جھوٹا وہ شخص ہوگا جس نے اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائی جو اس نے نہیں دیکھی، یعنی لوگوں کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا۔ یعنی غور کرنے کا مقام ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلند مقام ظاہر کرنے کے لیے ایسی ایسی خوابیں سنا جاتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں دیکھی ہوتی، کہ مجھے رسول اللہ ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں صحابی ملے تھے، یا میں نے اللہ کو دیکھا، یا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹا خواب سنانا یہ بہت بڑا جرم ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ تو یہاں جب اس نے یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام کے اس جواب کی ایک تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب سناتا ہے اور اس کی تعبیر کر دی جائے، چاہے اس نے جھوٹ بولا ہو یا سچ، وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو، للذی ظن، جس کے بارے میں انہوں نے یہ خیال کیا، انہ ناج، کہ وہ نجات پا جانے والا ہے ان دونوں میں سے، یعنی یہ کل تین تھے، دو وہ قیدی تھے اور تیسرے یوسف علیہ السلام۔ تو انہوں نے یہ جب محسوس کیا کہ خواب کے مطابق یہ شراب کشید کرنے والا یہ چھوٹ جائے گا، تو اس کو کہنے لگے کہ اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ظاہر بے گناہ تھے اور بے گناہی میں کئی سالوں سے قید کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا تذکرہ بھی کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس بھلا دیا اس کو شیطان نے اپنے مالک کے پاس اس کا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام قید میں کئی سال۔ بضع کا لفظ یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے،
یعنی 3 سال یا 4 5 6 7 8 یا 9 سال، یعنی اس دوران یوسف علیہ السلام قید کے اندر ہی پھنسے رہے، اور وہ شخص رہا ہونے کے بعد اپنی نوکری کی بحالی اور دیگر جو اس کی ظاہر گھر والوں کو ملنا اور جو اس کو خوشی تھی، اس میں یہ سب کچھ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، اور بادشاہ نے کہا انی ارى، بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائے، سمان موٹی، یأکلہن کھاتی ہیں ان کو، 7 عجاف 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 سٹے سبز اور دوسرے خشک۔ یعنی ایک عجیب و غریب خواب تھا۔ یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ موٹا اور بڑا جانور چھوٹے کو کھا جاتا ہے، لیکن خواب میں الٹا کام تھا کہ دبلی گائیوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا اور ان کو کھا ہی گئی ہیں، اور پھر 7 سٹے سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی اور وہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ خواب تعبیر کے بغیر نہیں ہے، یہ کوئی بڑا اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ تو اس نے اس سلسلے میں اپنے معبرین کو بلایا جو تعبیر کرتے تھے۔ قال یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے سرداروں، یعنی سرداروں کی جماعت، افتونی مجھے بتاؤ، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو، یعنی اگر تم اچھے معبر ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بادشاہ نے ان کو اس بات پر مجبور کیا، اور ظاہر بات ہے کہ جب بادشاہوں کے ایسے حکم ہوتے ہیں تو جو اگر یعنی بادشاہوں کی مرضی اور ان کی بات پوری نہ ہو تو وہ تو قتل کروانے تک بھی آ جاتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ تو فضول پریشان خواب ہے۔ احلام یہ حلم کی جمع، یعنی وہ خواب جو انسان کی ذہنی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، جیسا انسان سوتے میں بڑبڑاتا ہے یا مختلف چیزیں دیکھتا ہے تو یہ حلم کہلاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو احلام ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہیں ہم فضول پریشان خوابوں کی تعویل کو جاننے والے، یعنی ہم نہیں ان چیزوں کو جان سکتے، یہ تو فضول خواب ہیں، اس کی ہم تعبیر کیا کریں۔ وقال الذی نجا منہما، اور اس شخص نے کہا جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، یعنی وہی جو ساقی تھا، اس کو یاد آ گیا۔ وذکر بعد اور اس کو یاد آ گیا، بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، ایک مدت کے بعد وہ کہنے لگا انا انبئکم، میں خبر دوں گا تمہیں اس کی تعویل کی، فارسلون، پس مجھے بھیجو۔ یعنی اس کو اپنے خواب اور وہ سارا واقعہ جو تھا یاد آیا، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس قید سے نجات پا کر باہر نہیں نکلے، کیونکہ یہ عام شخص نہیں تھے بلکہ یہ بھی ایک اہم شخصیت تھے کہ بادشاہ کے گھر میں پلے بڑھے تھے۔ بادشاہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، پھر ان کی بیوی کے ساتھ جو واقعہ مشہور ہو گیا، پھر باقی عورتوں نے جس طرح ان پر اپنا جال پھینکنے کی کوشش کی، تو بہت سے لوگ اس واقعہ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ایک عرصہ گزرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات مٹ چکی تھی یا دب چکی تھی۔ اب اس کو نئے سرے سے یہ یاد آیا کیونکہ اس کو اس کی ضرورت پڑی۔ کہنے لگا فارسلون، پس مجھے بھیجیے، یوسف ایہا الصدیق، اے یوسف اے سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، ہمیں بتاؤ 7 گائیوں کے بارے میں جو موٹی تازی ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں 7 عجاف 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 سٹے سبز ہیں اور دوسرے خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس کی تعبیر کو جان لیں۔ یعنی اس کو نظر آ رہا تھا کہ اگر اس کی تعبیر نہ بتائی گئی تو بادشاہ غصے میں آ جائے گا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو جا کر پوچھا۔
اور اس نے الفاظ ہی یہ استعمال کیے کہ ایھا الصدیق، اے سچے۔ اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس کو یوسف علیہ السلام کی صداقت کا یقین تھا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کے خواب کی تعبیر بھی سچی نکلی اور اس کے ساتھی کے خواب کی تعبیر بھی سچ نکلی کہ اس کو اسی طرح سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا اور اس کی نوکری بحال کر دی گئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ قید میں رہتے ہوئے ان دونوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، اور انہوں نے جب تعبیر پوچھی تھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے نہایت ہمدردی کے ساتھ ان کو صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ ان کو توحید کے اصول بھی بتائے، ان کو شرک کی پہچان بتائی اور ان کو ایسی علمی باتیں بتائیں جو یہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کی ہمدردی کمال کی تھی۔ اور پھر اسی وجہ سے، اسی بنا پر یوسف علیہ السلام نے اس کو تاکید کی تھی کہ تم میرا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا، لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یعنی شیطان نے اس کو بھلا دیا، یا اس نے کسی بھی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب وہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی تعریف کر رہا ہے جو ہے بھی صحیح، کہ یوسف علیہ السلام واقعی ہی سچے تھے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے تعبیر بتائیے، یعنی یہاں ہمیں یہ ادب معلوم ہوا کہ اچھے الفاظ کا اچھا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ممکن تھا کہ اگر وہ یہ الفاظ نہ بولتا تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر کچھ گلہ تو کرتے کہ تم نے کیوں نہیں بتایا، کیوں ذکر نہیں کیا، لیکن جب اس نے یہ بات کی اور اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا تاخیر اس کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ وہ شخص تعبیر کو سن کر واپس لوٹ جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی انتہائی ہمدردی تھی۔ کہتے ہیں قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین، 7 سال، دَأَبًا لگاتار، یعنی مسلسل 7 سال سرسبز آئیں گے۔ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، فما حصدتم، پس جو بھی تم کاٹو بس اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے سٹوں میں، یعنی سٹوں سے باہر نہ نکالو، الا قلیلا، مگر تھوڑا غلہ جو تم کھا لو۔ یعنی اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں کہ 7 سال تو لگاتار آئیں گے تر و تازگی کے، لیکن ان سالوں میں تم لوگ خوب کھیتی باڑی کرنا اور جتنا غلہ کھانا ہو، یعنی دیکھیں کہ اس کو قلیل کہا ہے، حالانکہ جتنی عوام ہوگی وہ تو بھرپور کھاتی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ ہر ملک کی زراعت عوام کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب برآمدات اور درآمدات کا سلسلہ نہیں تھا بلکہ ہر شخص اپنے علاقے کی پیداوار ہی کھاتا تھا۔ تو اس سے یعنی یہ بات انہوں نے سمجھا دی کہ اب تم نے اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ کھیتی باڑی کرنی ہے، کہ جتنی تمہاری ضرورت ہوگی وہ کل کی نسبت قلیل ہوگا، یعنی کثیر حصہ سنبھالو گے اور قلیل حصہ تم کھاؤ گے۔ پھر یہ بات بھی بتا دی کہ اس کو سٹے سے باہر نہ نکالا جائے، یعنی چھلکے سمیت رکھا جائے، جس طرح چاول چھلکے سمیت ہوتے ہیں یا گندم چھلکے کے سمیت ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو وہ سنڈی اور اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اس غلے کو جیسے جیسے صاف کرو گے اس کا چھلکا وقتی طور پر سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کے چارے کے کام آ جائے گا۔ فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن، کہ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 شداد، سخت قسم کے 7 سال، یعنی 7 سال قحط ہوگا، بارش نہیں ہوگی، کھیتی باڑی نہیں اگے گی۔ وَيَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنْ، وہ کھا جائیں گے جو تم نے پہلے سے جمع کر رکھا ہے ان کے لیے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر کچھ تھوڑا سا، مِمَّا تُحْسِنُونَ، جو تم بچا رکھو گے۔ یعنی یہاں پھر یہ تاکید کر دی کہ ان 7 سالوں میں اس غلے کو اس طرح سے نہ کھا جانا کہ بیج بھی باقی نہ بچے، بلکہ بیج کے لیے کچھ حصہ بچا رکھنا ہوگا،
ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایسا سال آئے گا، یعنی ایسا دور شروع ہو جائے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنی بارشیں اللہ تعالیٰ برسائے گا کہ رس دار پھل کثرت سے اگیں گے۔ تو جب رس والے پھل اور رس والی سبزیاں کثرت سے اگتی ہیں تو پھر اناج بھی اگتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کمال مہارت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق انہوں نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سے خوابوں کی تعبیریں احادیث کے اندر موجود ہیں، اور آپ نے خوابوں کے بارے میں کئی قسم کی تاکید بھی کی ہے، جن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے خواب کو، خاص طور پر وہ خواب جو انسان برا دیکھتا ہے، اس کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا، اور فرمایا کہ خواب کو کسی صاحب علم کے سامنے ہی بیان کرو جو جلد بازی میں یا مذاق کے ساتھ اس کی غلط تعبیر نہ کرے، کیونکہ خواب کی جو تعبیر کی جاتی ہے تقریباً پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تعبیر کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اس کی تعبیر کریں، اور بیان کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ کسی صاحب علم کے سامنے بیان کریں۔ آج کل اس طرح کے لوگ تقریباً ناپید ہیں جو خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک بات یہ معلوم بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر فوراً ہی پوری ہو جائے، بعض اوقات اس کی خواب کی تعبیر عرصہ دراز کے بعد پوری ہوتی ہے، جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام کے چاند سورج تارے دیکھنے کی جو تعبیر تھی تقریباً 40 سال کے بعد پوری ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔